یقین کی صرف دو صورتیں ہیں، بس انداز الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پر سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا پر یقین رکھنے سے کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ نہ خوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا، اور جانتے ہو سکون کیا ہے اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ دل پر لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہے۔ لوگ احساس نہیں احسان کرتے ہیں۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اپنے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ اگر جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، پھر لوگ بے عزتی بھی بڑے اہتمام سے سنتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہے۔ جنہوں نے دعا مانگی تھی ہمارے گرنے کی، آج وہ پھر مایوس ہو گئے ہمیں کھڑا دیکھ کر۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ اب ہر چیز واپس لے سکتے ہو مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے۔ اونچے سکول صرف تعلیم دیتے ہیں، بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جس کے ایک حکم پر چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا۔ مجھے اللہ کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب بڑے غور سے سنتا ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے حسد کرتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ نصیب بدل جاتا ہے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ لوگ، رشتے، احساس، اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان خاموشی اختیار نہیں کرتا۔ خاموش رہنا مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ نصیب کیسا بھی ہو مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر ضرور عطا کرے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ ایک غلط انسان سے محبت کا تلخ تجربہ آپ کی زندگی کی ساری مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ مجبوری کا بہانہ بنا کر جو ساتھ چھوڑ دے، وہ مرد ہو اور عورت، یقین مانے وہ انسان دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جاتا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے تو 1000 مطلب نکلتے ہیں۔ دکھاوے کے اچھے بننے سے بہتر ہے آپ برے ہی رہیں۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ منافقت، جھوٹ،
بے اعتباری اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ ہمیشہ مسکراہٹیں اور دعائیں بانٹتے رہیں اور خوش رہیں۔ سکون کی نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس تھک کر سو جاتے ہیں۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتاتا رہتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ تو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ زندگی کبھی اب سے معذرت کرنے والی نہیں، اس لیے زندگی کو گزارنا سیکھیں۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جس قدر زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اگر خود کو مضبوط کر لو اور اپنے آپ کو مصروف کر لو تبھی تم اذیت سے بچ سکتے ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا کے فاصلے پر ہو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی یہ جان سکتے ہیں کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے دل کو قرار بخش سکتا ہے؟ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور دگنا بتاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ زندگی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھو۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، مگر انہیں ثابت کرنے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بغیر محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ بے شک ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن بھی اسے ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ بے سکون رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ جب حد سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچانے لگتا ہے، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ مخلص رشتے مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں بن پائیں گے۔ اے میرے رب، ہمیں بس اپنا محتاج رکھنا ورنہ تیرے بندے تو دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ اچھا ہو اور برا، اللہ کو اپنا ہر بندہ محبوب ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا بن کر بھی دیکھا ہے لوگ برا ہی کہتے ہیں۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت گنوا دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ عشق پتا ہے کیا ہوتا ہے، جو آخری دن تک پہلے دن جیسا رہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی انہیں تجربہ اور جینے کا سلیقہ ضرور سکھا دیتی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق مطلب کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ جو انسان زیادہ حساس ہوتا ہے وہ شخص پیار بھی بہت زیادہ کرتا ہے اور اس قدر ہی دل صاف رکھتا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے اور قیمتی چیز بے قدروں پر ضائع نہیں کرتے۔ جہاں دل بھر جائے پھر وہاں رشتہ ختم کرنے کے ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ مطلب کے وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت اب کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔
ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے، لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے، چاہنے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہیں۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں، لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا اور اکیلے لڑنا سیکھو، کیونکہ یہ دنیا مطلب کی ہے، برا وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے، جس قدر سچی محبت ہو اسی قدر گہرا درد ہوتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ خود کو اتنا مصروف رکھو کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے، ڈر اور خوف کے لیے وقت نہ ہو۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، بس انسان وقت کے ساتھ ان کو چھپا لینے کا سلیقہ جان جاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اس قدر ہی جانا ہے، درد میں اکیلے ہیں اور خوشیوں میں زمانہ ہے۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے خود کو مضبوط بناؤ۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف دوسروں کو خوشبو دیتے ہیں۔ مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے؟ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر زیادہ اچھی لگتی ہے۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو اب سے چھینا گیا ہو۔ کتابیں بھی بالکل میری طرح ہیں، الفاظ سے بھرپور مگر خاموش۔ مشکل تو یہی ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ ذہنی سکون دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور 3 لوگ ہمیشہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو ہر بار ہر چیز سے زیادہ کی امید رکھتے ہیں، ہمیشہ مایوس ہوتے ہیں اور بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو ذہنی سکون چھین جاتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ دوسروں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، یہ لوگ دوسروں کی سوچ، باتوں اور رویوں سے پریشان رہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے سکون کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو لوگ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ لوگ جو اپنی ذات سے لاپرواہ ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات، ضروریات اور جذبات کو نظر انداز کرتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ کبھی اپنے آپ کے بارے میں سوچ نہیں پاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے یہ 3 کام کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ نمبر 1، عبادات میں دل لگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے باعث بندہ نماز، دعا اور ذکر الہی میں سکون نہیں پاتا۔ عبادات اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں اور وہ روحانی سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حق اور سچ کو تسلیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنی غلطیوں کو مانے اور حق کا ساتھ دینے سے گریز کرتا ہے۔ وہ انا اور ضد میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، نعمتوں میں برکت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کی ناراضگی کے سبب بندہ اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتا۔ وہ بے سکونی اور ناشکری میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کے حقیقی سکون سے دور ہو جاتا ہے۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رکھ کا لوگوں کو پتہ دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے، لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھداری کی نشانی ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہو۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ پاک، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں، اور غم کو خوشی میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔